الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام معزز سامعین، آج کے خطبہ میں قرآن مجید سے 3 مقامات آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ دوسرا مقام جو میں نے پڑھا ہے، وما قدر اللہ کا قدر، اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح کے قدر پہچاننے کا حق تھا۔ والارض جميعا، اور ساری زمین قبضتہ اس کی مٹھی میں ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، دن اور سارے آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون،
پاک ہے، وہ ہر عیب سے، برتر ہے لوگوں کی شر سے۔ تیسرا مقام جو میں نے پڑھا ہے، فرشتے اور روح القدس فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، تنزل الملائکہ اتریں گے، من کل امر، ہر خیر کے لیے، ہر سلامتی کے لیے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور جمعہ ایک ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ظاہر ہے اس دن میں ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی کمی پیشی یا اپنے استغفار میں کوئی کمزوری نظر آئی تو اس بابرکت دن کی وجہ سے باری تعالیٰ کو کمزوری بھی فرما دیں۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کو ہے۔ اور راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر کو ہے۔ اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے، اور رمضان المبارک کے 3 اشروں میں سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا آخری اشرہ ہے، جس کا آج آخری روز ہے۔ اس آخری اشرے میں دن بھی آخری ہے اور جمعہ بھی مہینے کا آخری ہے۔ اب یہ اس طرح بندہ کسی کوتاہی کی وجہ سے یا ارادہ تک رمضان المبارک کی ایک نماز چھوڑ بیٹھا یا روزہ چھوڑ بیٹھا، قیامت تک اس رمضان کی یہ گھڑی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ نہ روزہ ملے گا، نہ نماز ملے گی، نہ وہ مبارک گھڑی ملے گی۔ اسی طرح آج کا یہ گزرنے والا دن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فضیلت والا رمضان بھی آ جائے، دن بھی آ جائے، اللہ ہمارے مقدر میں فرما دے، لیکن یہ دن دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ اور مسلمان کی ہر عبادت، ہر ایک نیک عمل
اس طرح ادا ہونا چاہیے۔ کہ زندگی کا آخری عمل سمجھ کے وہ ادا کیا جائے کہ نہ جانے دوبارہ مجھے یہ گھڑی نصیب ہو گئی ہے۔ جس طرح کوئی آدمی بھوکا پیاسا کئی دنوں سے زندگی کی لمحات گزارا ہو، اچانک اس کو بہترین کھانا بھی اور بہترین مشروبات بھی مل جائیں تو وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ یہ بڑا معقول مشروب ہے اور بڑا پیارا کھانا ہے، میں جلدی جلدی اپنے پیٹ کو بھر لوں۔ جس بندے کو جنت اور دوزخ، جس بندے کو جزا اور سزا دونوں نظر آتی ہوں تو اپنے ہاتھ پاؤں مار کے اپنی آخرت کی نجات کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے کہ میں یہ بھی تسبیح پڑھوں تو پوری کروں، رکوع کروں تو پورا کروں، سجدے میں پڑھ کے اللہ کا مقام و مرتبہ بلند کروں، میری آخرت کی کامیابی بن جائے گی۔ لیکن یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میری بخشش تو ممکن ہی نہیں، میں تو بڑے قتل کیے ہیں، ڈاکے مارے ہیں، چوری کی ہے اور اپنی جان میں بڑے بڑے جرم اٹھائے ہیں۔ باری تعالیٰ بڑا وسیع الظرف ہے، وسیع القلب ہے، وسیع الرحمہ ہے۔ وہ تو اپنے بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، اس کے دل کا خوف اور دماغ کا تفکر، اس کی زبان کی کب کبھی جسم میں لرزہ، خدا کا خوف کا غلبہ، جب یہ ساری چیزوں کا اظہار باری تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے تو وہ غفور الرحیم مالک سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ ایک لمحے میں معاف کرتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ یار فلانے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں اس کو قیامت تک معاف نہیں کروں۔ ہم اللہ کے مقابلے میں زمین کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تاریخ کے بہت بڑے بڑے ظالم اور بھیانک قسم کے کرداروں کو معاف کیا ہے۔ اگر رمضان میں پوری عبادت نہیں کر سکے، رمضان کا احترام پوری طرح نہیں کر پائے، روزے پوری طرح نہیں رکھ سکے، قرآن کی سماعت پوری طرح نہیں کر سکے، وہ مالک بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ بڑے بڑے توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن اس بات پہ تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ اللہ رب العزت عالم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ ہمارے نفس
نفس کی خیانت، ہمارے نفس کی امانت، ہمارے قول فعل، ہمارے کردار اور اخلاص، ان تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور یہ ہماری ایمان کی پہلی نشانی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، نہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، نہ میرا ماں دیکھ رہی ہے، نہ بیوی دیکھ رہی ہے، نہ بیٹا دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ برادری کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دیکھنے والا ہے تو ایک اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام اتنا کوئی بے حساب نہیں ہے کہ اس کا کردار پوری طرح اللہ محفوظ نہ کرتا ہو۔ یہ اللہ بالکل نہیں کرے گا کہ قیامت والے دن اللہ کے علم کے باوجود مجرم ہے، اللہ اس کو پکڑے اور کھینچ کے دے جو اس کو جنت، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ہر بندے کو یہ اس کے اعمال، کردار، افعال، اقوال یہ اس کے سامنے شیشے کی طرح آ جائے گا، اور بندہ تسلیم کرے گا کہ یہ کرتوت میری ہے۔ اور جب میں نے کئی تفتیشیں ہوتی دیکھی ہیں پولیس والوں کی، سفارشی جا کر اس کی بڑے صفائی کے پل باندھ دیتا ہے، تو جب تفتیشی اس کو کھینچ کے سامنے لاتا ہے اور اس کے گنڈے والے ایک ڈنڈے پر ٹھوکر لگاتا ہے، ہاں بھی وہ مجھے کام کیا، فلاں ٹائم تو کہاں تھا، فلاں وقت کو نے یہ کام کیے، تو اس کی نظریں صاف جھک جاتی ہیں اور پھر دوڑتا بھی ہے۔ یہ پوری اپنے کرتوت کا نقشہ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اللہ بندے کو سزا کی طرف جب لے جائے گا نا، تو اس کو اتمام حجت کے لیے باری تعالیٰ اس کا کردار سامنے پیش کرے گا کہ یہ عمل تم سے ہوئے ہیں، مانتے ہو اس کو؟ آنے والے کھاتا ڈایا ہے، کدے بندے کو بولتا نہیں میں نے حرام کھایا ہے یا حلال کھایا ہے، مجھے یہ بھولے گا نہیں، اور جو کرتوت جائز کیے ہیں وہ بھی مجھے یاد ہے، جو ناجائز کیے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو جب اللہ یاد کروائے گا تو خود ہی بندہ کہے گا مجرم تو نہیں۔ تو اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کے جرم کو سامنے رکھ کے آنکھیں جھکانا، اس وقت کا اعتراف کرنا، اس وقت معافی مانگنا بے مقصد ہے۔ اللہ نے یہ کتاب جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس سے رہنمائی لو کہ ہم نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں لگائی ہے یا نافرمانی میں لگائی ہے، اپنی جوانی اللہ کے سجود و قیود و قبول میں لگائی ہے یا سینما دیکھنے، فلمیں دیکھنے اور ڈکیتی کرنے میں لگائی ہے۔ اب وقت ہے دونوں پہلے جب سامنے آ جائیں گے، اگر خدا تعالیٰ نے جوانی میں عبادت کی توفیق دی تو شکر پہ دوڑ دو کہ اس نے مجھ پہ مہربانی فرمائی ہے، اور اگر نافرمانی پر وقت گزرا ہے تو توبہ پر دوڑ دو کہ خدایا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں،
تیرے انعامات مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکا، میں تیرا عبادت ریاضت اور تیرے حکموں کی پابندی نہیں کر سکا۔ تو پنجابی چاہتے ہیں ڈولے میرا تو ہجے بھی کچھ نہیں ہے۔ آج آخری دن ہے اگرچہ، اللہ تو بندے کی معافی کے لیے بس ایسے تھوڑا سا بہانہ ہی ڈھونڈتا ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ کائنات کا ذرے سے لے کر انسان سے لے کر ایمان تک اور درندے سے لے کر پرندے تک سارے اس کی تعریفوں پہ لگ جائیں تو اس کی ذات میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی نافرمانی پہ لگ جائیں تو اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو بہرحال اللہ ہے، وہ تو بہرحال ہمارا دشمن کشا ہے۔ اگر اس کے احکامات کو پڑھ لائیں گے تو فائدہ ہمارا ہے، کامیابی ہماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس امت کے لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی، بارش کی بڑی اشد ضرورت ہے، آج تو بارش کی ضرورت نہیں لیکن برس رہی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو ہوتی نہیں ہے، جب تھوڑا سا بندہ سکھی زندگی کے بعد کی طرف جاتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں، اور جب زلزلے رکتے ہیں تو حکمران گندے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تباہی ہماری اپنی ہے، اپنے کرتوتوں کی ہے، لیکن جب بندہ اپنے برے اعمال سے نظر ثانی پہ آ جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف آ جائے تو اللہ کے فیصلے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس امت کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا انسانی ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، غلہ کوئی نہیں ہے، کاٹ پڑنے کا خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کھلے میدان میں، شکر بھی کرنا ہو تو کھلے میدان کی طرف جاؤ، اور اللہ سے سوال بھی کرنا ہو تو کھلے میدان میں جاؤ۔ اگر اپنی ذات کی بخشش کی استدعا کرنی ہے تو رات کے اندھیرے کی طرف جاؤ، لاؤڈ سپیکر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہ بہرا ہے، نہ اللہ اندھا ہے، اللہ سمیع بے مثال ہے۔ اللہ سننے والا بھی ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سننے والا کوئی نہیں، جاننے والا بھی اتنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ ہر کسی کی بات سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ جس زبان سے جان کہیں بھی جیسا بھی انسان ہو، سچ کی وہ سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر لوگوں کو میدان کی طرف لے گئے۔ آج ہمارے مولویوں کو بھی خدا ہدایت نصیب فرمائے، نہ جانے میں کسی کو بدگمانی نہ کروں، لیکن اکثر کا پروگرام یہی ہوتا ہے، یا سال کے بعد تو ہماری خدمت ہوتی ہے، مفتی بھی ہمارے خدمت سے بہت زیادہ ہے، تو یہ اپنی مساجد میں کیوں نہ یہ پڑھائے، اپنی مساجد میں کیوں نہ یہ پروگرام صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کرائیں، وہ خدمت تو ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک کی پوری زندگی آپ نے جب بھی عید الاضحیٰ پڑھی ہے، اپنی امت کو پڑھائی ہے تو کھلے میدان میں پڑھائی، مسجد میں کبھی بھی نہیں پڑھائی۔ ہاں مجبوری، بارشیں ہو گئی، کھلے میدان میں جگہ نہیں ہے تو لیٹ کر دو، اگلے دن عید پڑھ لو، اگلے دن بھی بارش نہیں رکی تو اگلے دن پڑھ لو۔
لیکن مساجد میں ثابت نہیں۔ تو کھلے میدان میں اگر صلاۃ الاستسقاء بھی مانگنی ہے، اللہ سے بارش طلب کرنی ہے، نماز اگر پڑھنی ہے بارش طلب کرنے کی، وہ بھی کھلے میدان ہے۔ کوئی آفات آ گئی ہے اجتماعی طور پر، اللہ سے معافی مانگو، کھلے میدان ہے۔ جب ذاتی طور پر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے تو اندھیرے میں، رات کے ٹائم۔ جب دنیا کا کوئی وڈیرا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب دیکھنے والا نہ ہو، صرف وہ ذات دیکھ رہی، اس کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رو، اللہ کے سامنے اپنے آنسو برساؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی برکات کیسے نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے میدان میں لوگوں کو لے گئے، اب نماز پڑھانے لگے، وہ بھی نماز، دعا شروع ہو گئی، بڑی لجاجت کے ساتھ دعا مانگی، اللہ سے اپنی اپیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کم از کم 3 دن تک اللہ کے سامنے اپنا سوال پیش کرتے رہو، روتے رہو، آنسو برساتے رہو، اور پھر اللہ کی رحمت جب نزول کرتی ہے نا، تو صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کو بدر کے مقام میں دیکھا کہ چھپر میں اللہ کو کہنے کہ مولا چند آدمی میں رہ کے آیا، ان تولے کا عادل اصحابہ، اگر یہ تھوڑے سے آدمی، یہ چھوٹا سا لشکر جو 313 پہ مشتمل ہے، اگر آج یہ سارے شہید ہو گئے نا، تو میں محمد کی زبان سے اگلا جملہ اگرچہ طلب ہے، میرے خدایا تیری بھی عبادت اس دھرتی پہ کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ یہ میرے پیغمبر نے ایک اس طرح لاڈ نہیں کرتا چھوٹا بڑے کے سامنے، اس طرح یہ لاڈ کے جملے بولے گئے۔ تو صدیق اکبر بھی بڑا رازدار تھا پیارے نبی کا، بعض مرید بڑے محبوب ہوتے ہیں اپنے مرشد کے، اور بعض امتی بڑے محبوب ہوتے ہیں اپنے نبی کے۔ صدیق اکبر نے دیکھا جب میرا آقا ایسی لجاجت پہ آ گیا ہے، 1000% میرا اللہ اپنے محبوب کی بات ضرور سنے۔ نبی پاک نے یہ جملے جب بولے، آپ کی کندھے سے چادر گر گئی زمین میں، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے تار ہو رہی ہے آنسوؤں سے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، حضور پاک کی چادر کو بھی پکڑا اور ساتھ پیچھے سے پکڑ کے پیر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بس کریں، میرے رب نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے، اللہ کبھی بھی آپ کی ایسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے جب مڑ کے ایسے دیکھا نا، صدیق اکبر کو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ عرش برین سے فرشتے فوجی بن کر آج صحابہ کی قیادت میں جہاد کے لیے آ چکے ہیں۔ نبی پاک بھی کھلے میدان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھلے میدان میں، نماز ہو رہی ہے، ایک دن گزر گیا بارش نہیں آئی، دوسرا دن گزر گیا بارش نہیں آئی، جب تیسرا دن ہوا تو بڑی لجاجت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے یتیمی میں پالا، تو نے مجھے بے سہارا حال ہونے میں سہارا عطا فرمایا، پیسہ فرعون کا تھا، گھر فرعون کا تھا، اور دودھ پلانے والی میری اماں تھی، میری اماں کی گود سے تو نے مجھے جدا کیا، لیکن پھر دشمن کے گھر لے جا کر پھر اماں کی گود میں تو نے مجھے پہنچا دیا۔ اللہ
میں 3 دن سے پکار رہا ہوں، میرے اللہ سن لے میری پکار کو۔ میرے امتی مجھے بار بار کہتے ہیں اپنے رب سے سوال کرو کہ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اجازت سے تیسرے دن صرف سوال کیا نا تو جبرائیل امین آ گیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ بارش نہیں ہوگی۔ کہ کیوں؟ آپ کے اس پورے مجمع میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایسا نافرمان ہے جو تیرے مجمع میں موجود ہے، جب تک اس کو پکڑ کے باہر نہیں نکالو گے بارش نہیں برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا یہاں ایسے ایسے جرائم کا مرتکب خود بخود مجمع سے نکل جائے مگر نہ میں اس کا بازو پکڑ کے نکال دوں۔ اب اس بندے کو پتہ چل گیا جو گناہگار تھا، جو ان جرائم کا شکار تھا، کہ اگر میں نہ نکلا تو پکڑ کے حضرت موسیٰ نکال دیں گے، اللہ ان کو بتا دیں گے، اگر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ لیں گے اور مجھے تو سارے لام تام کریں گے۔ اے ایپوں پہ پردے ڈالنے والے اللہ، اے بہت بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دینے والے اللہ، میں نے بڑی تیری نافرمانی کی ہے، تیرے نبیوں کی نافرمانی کی ہے، آج میری آنکھوں پر پردہ بھی ڈال دے اور میری مدد بھی فرما دے اور مجھے معاف بھی کر دے۔ میرے اللہ تو میرا خالق بھی ہے، تجھ سے تیرے دار میں تیرے سوالی انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ میں صالح ہوں، نہ میں متقی ہوں، میں تو تیرا ایک گناہگار بندہ ہوں۔ ربا آج میرے گناہ بھی معاف کر دے اور میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دے۔ مسلمان بھائیوں، من ستر ستر اللہ، جو اللہ بندے کے پردے ڈال دیتا ہے، ہم 2 پردے چال کرتے ہیں، اگر کسی کا عیب دیکھ لو تو اس عیب کو چھپاؤ، اس غریب کا عیب کو مزید کھول کے اس کو رسوا نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اس کو نکالو گے تو بارش آئے گی وغیرہ نہیں آئے گی، لیکن جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بندے کو بھی نہیں نکالا، بندہ بھی اسی طرح مجمع میں رہا، بارش بھی مرضی کے مطابق ہو گئی، غلہ بھی مرضی کے مطابق ہو گیا، حالات بھی مرضی کے مطابق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، مولا تو نے تو کہا تھا گناہگار جب تک نہیں نکلے گا اتنی دیر تک بارش نہیں آئے گی، تو وہ نکلا بھی نہیں اور بارش پھر ہو گئی۔ اللہ فرمانے لگے بندہ تو میرا ہوا، وہ استجا جو میرے سامنے کر رہا تھا اس نے میرے سے صلح کر لی ہے، اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اتنا مہربان خدا جس نے پورا مہینہ رحمتیں برسائی ہیں، کرم کیا ہے ہم مسلمانوں پر، اپنی مہربانی بے مثال قسم کی ہم پہ نازل کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پورے کے پورے گھروں میں روزہ نہیں رکھا گیا، پوری کی پوری فیملیوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے مقدس ایام و لمحات میں بھی ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آج آخری روز ہے، اللہ کے تابع دار بن جاؤ، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ تیری دوبارہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے 3 مخلوقات سب سے پہلے بنائی، انسان، جن، فرشتے۔ آج تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ فرشتہ صرف انسان ہے، مثال دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم فرشتہ ڈبل
عبادات بھی اللہ کی کرے، اللہ کے نیک بندے کا مقابلہ فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاک بندے اولیاء اتقیاء صلحاء کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ان کی قضا، ان کی عبادت، ان کی ریاضت صرف اللہ کی تسبیح ہے۔ بندے کے اندر گناہ کی بھی طاقت ہے، نیکی کی بھی طاقت ہے، لیکن باوجود قوت ہونے کے حضرت یوسف کو دیکھو کہ 12 دری کے اندر زلیخا نے کہا قالت حیت لک، یوسف جس کام کی طرف میں تمہیں بلا رہی ہوں میری بات مان۔ غلامی کے دن گزر رہے ہیں، انہی کے گھر پڑھ رہے ہیں، انہی کے گھر میں شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور زلیخا کہتی ہے قالت حیت لک۔ تو حضرت یوسف نے کیا جوانی میں جواب دیا، کوئی اس برائی سے روکنے والا بھی کوئی نہیں، دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور اجازت کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، زلیخا اللہ کی پناہ، یہ برا کام میں نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ جس اللہ نے مجھے بھائیوں کی جدائی سے، باپ کی جدائی سے، ماں کی جدائی سے محفوظ رکھا، کنویں میں میری حفاظت کی، بازار میں غلامی کے انداز میں بکا، تو نے میری وہاں بھی حفاظت کی، اور آج میں اپنے رب کی نافرمانی کا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، ہم غریب ضرور ہیں، ہم مسکین ضرور ہیں، علم کی کمی ضرور ہے، عمل کی کمی ضرور ہے، لیکن اتنا تو ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ ہماری سنتا ہے، اللہ ہمارے معاف کرنے پر قادر ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، عزیز و اقارب کو اپنے رب کا تعارف کراؤ کہ وہ کتنا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں بنائی، لیکن سب سے فضیلت جو دی ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، اور 4 قسمیں اٹھا کر کے انسانوں کو یقین دلایا ہے میرے اللہ نے۔ جس طرح قرآن کی سچائی پر اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، الف لام میم، یہ الفاظ 3 ہیں۔ اکثر علماء اور عرف مقطعات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، بعضوں نے کہا ہے واللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو سے واقف ہے، ہمیں اس کو الجھن میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے الہ ہونے پر، مجھے قسم ہے جبرائیل کے خدا ہونے پر، مجھے قسم ہے محمد رسول اللہ کے خالق ہونے پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سچی کتاب ہے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور 3 آگے قسمیں اللہ پھر اٹھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے والتین کی قسم، مجھے طور سینہ کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے بیت اللہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات سے اعلیٰ، ارفع، اعظم، بڑا، سچا، سچا، جنت کا گہوارہ، جنت کا سنہری تاج پہننے والا، جنت میں فخریہ زندگی گزارنے والا، میری رحمت کا ملجا، ماہبا، میرا فخر، میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں۔ اور اللہ نے پھر تیسری جگہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، بولو کیا فرمایا اللہ نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو بندہ کون گیا سدرۃ المنتہا پہ؟ حضرت محمد رسول اللہ۔
سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل بھی نہ جا سکا، حضرت آدم بھی نہ جا سکے، حضرت نوح بھی نہ جا سکے، حضرت یوسف بھی نہ جا سکے، حضرت یعقوب بھی نہ جا سکے، حضرت اسحاق بھی نہ جا سکے، حضرت عیسیٰ بھی نہ جا سکے، حضرت موسیٰ بھی نہ جا سکے۔ اگر سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہے تو ایک محمد رسول اللہ گیا ہے۔ جس طرح قرآن سچا، اس طرح قرآن جس پر نازل ہوا وہ سچا، جس طرح وہ سچا اس طرح نبی کی امت بھی سچی۔ جس طرح نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ کو بلند مقام ملا، اسی طرح اس کی امت کو باقی نبیوں کی امت سے بلند مقام ملا۔ لیکن آج یہ بلند مقام امت محمدیہ سابقہ امم کے سارے گناہوں کو اپنے اندر لا کر کے اپنے آپ کو پسپا کر رہی ہے، اپنے آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے مقبول بنا رہے ہیں بندے۔ اللہ کا غضب بڑا سخت ہے، اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے۔ بچو اللہ کے غصے سے، بچو اللہ کی ناراضگی سے، اور جس کے دامن میں اللہ کی ناراضگی آ جائے، خدا کی قسم اس کا نام شماریات میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام میں دینے والا بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ تین خلقیں اللہ نے بہترین بنائی ہیں، ایک فرشتہ، ایک انسان، ایک جن، اور میں نے تیسرا مقام قرآن مجید کا یہ پڑھا ہے، تنزل الملائکۃ۔ روزے داروں سنو، جنہوں نے رمضان میں اکرام کیا ہے، جنہوں نے رمضان میں سخاوت کی ہے، جنہوں نے رمضان میں عبادت کی ہے، جنہوں نے رمضان میں اعتکاف کیا ہے، جنہوں نے رمضان میں لوگوں کو افطار کرایا ہے، جنہوں نے رمضان میں اپنی آنکھوں سے آنسو برسائے ہیں، جنہوں نے رمضان میں استغفار کیا ہے، جنہوں نے رمضان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے قرآن رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہے، جس نے رمضان میں خیر الناس من ينفع الناس کا عمل قوم کے سامنے رکھا ہے، جس نے رمضان میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہہ کر عملی زندگی گزاری ہے، وہ کامیاب آدمی، وہ بہترین آدمی، وہ اللہ کا محبوب بندہ جب نکلے گا نا صبح اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف، کھلے میدان کی طرف، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تنزل الملائکہ، جبرائیل جی رب جلیل یا رب میکائیل نو ملا ہے، اسرافیل نو ملا ہے، اور نال دیگر ہزاراں فرشتیاں نو لے لے، ایک لشکر بنا لو۔ اتنے پاکستان دے وچ تے جج قدرے دے نال چوتھی گڈیاں پروٹوکول دیاں ہوندیاں نے، وزیر اعظم قدرے تے 500 گڈی پوے ٹوٹ پوے، نال چوری چکن والیاں دی بھی، نال پولیس والیاں دی بھی، نال دیگر کارکناں دی بھی، اور گڈیاں دی لہراں اور دور دراز دا منظر، بہت بڑا شور ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں دنیا کی گاڑیوں کو نہیں بھیج رہا، میں دنیا کے فوجی دستے نہیں بھیج رہا، میں دنیا کے پروٹوکول افسروں کو نہیں بھیج رہا۔ جبرائیل تو نوریوں کا سردار ہے اور میرا محمد نبیوں کا سردار ہے۔ میرے نبی کی آخری امت شریعت مصطفیٰ کو زندگی کا آخری سبق سمجھ کر زندگی گزارنے والے میرے بندے کھلے میدان میں جا چکے ہیں، جاؤ جا کر ان کو سلام بھی کرو اور ان کو مبارک بھی دو۔ جب بندہ گھر کے دروازے سے نکلتا ہے نا تو جبرائیل کہتا ہے سلام سلام سلام، او امت محمدیہ کے تابع دار بندو اور قرآن کو مان کے چلنے والوں، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے چلنے والوں، اور غریبوں پہ رحم کرنے والوں، اور مسکینوں پر کرم کرنے والوں، اور اپنی آنکھوں کو آنسوں کی برسات بنا کے رب کو راضی کرنے والوں، مبارک ہو تمہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ سلام کب تک چلے گی؟ حتیٰ مطلع الفجر، جب تک مسجد میں کھلے میدان میں عبادت کے لیے نہ پہنچ جاؤ گے اتنی دیر تک فرشتے تمہارے سلام 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 سلام۔ تو یہ لفظ نکل کیا رہا ہے سلام؟ صرف ایک چھوٹا سا لفظ، یہ اتنا جامع الفاظ ہے کہ اے مسلمان محمد رسول اللہ کو مان کے چلنے والے،
تیری جان کو خدا سلامت رکھے، تیرے ایمان کو خدا سلامت رکھے، تیری اولاد کو خدا سلامت رکھے، تیرے مال کو خدا سلامت رکھے، تیری برادری کو خدا سلامت رکھے، تیری آن شان بان کو خدا سلامت رکھے، تیرے ایمان کو خدا سلامت رکھے، تیری دنیا کو خدا سلامت رکھے، تیری آخرت کو خدا سلامت رکھے، تیرے جنت کے دخول کو خدا سلامت رکھے۔ اور جب تو جنت میں جائے گا تو خدا خود کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ او مسلمانوں، تم پہ غفور الرحیم رب کا سلام ہو۔ جب خدا ڈائریکٹ تم پہ سلام بھیجے گا، کس وجہ سے؟ کہ قرآن کی تلاوت تم نے کی، نماز کی پابندی تم نے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی تم نے کی، غریبوں کی صلہ رحمی تم نے کی، رشتہ داروں کا خیال تم نے کیا، مسلمانوں کا خیال تم نے کیا، انسانوں کا خیال تم نے کیا۔ آج میں کیسے اپنی مخلوق کو بھول جاؤں؟ اللہ مہربانی فرماتے ہوئے جنت میں مسلمانوں پر سلام بھیجے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بات میری یاد رکھو، آپ نے مجھ سے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے راستے میں بچھانے والے، کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کیا، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہنے والوں کو بھی معاف کیا، آپ نے اپنے یاروں کے قاتلوں کو بھی معاف کیا، آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، سب کو کہا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں کوئی انتقامی تم سے کاروائی نہیں کروں گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اقتدار میں آ جانا، سینے پہ دشمن پہ بیٹھ جانا، کن پٹی پہ پسٹل رکھ دینا، اس کو مارنے پر قادر ہو جانا اور پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے کمال، یہ ہے عظمت۔ 6 آدمی قدر کی رات میں، 6 آدمی رمضان کی عبادت میں، 6 آدمی قرآن کی تلاوت کے باوجود، رمضان کی عبادت کے باوجود، صدقے خیرات کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت والی نظر سے محروم ہوں گے۔ وہ کون کون سے؟ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، دوسرا متکبر، اپنی چادر کو جوانی کے نخرے میں لٹکا کے چلنے والا، اپنی ایڑی کو زمین پہ جوانی کی قوت میں مار مار کے چلنے والا، مٹک مٹک کے چلنے والا۔ لوگ میری جوانی کو دیکھیں، میری قوت کو دیکھیں، میرے حسن کو دیکھیں، میرے جمال کو دیکھیں، اور قطع رحمی کرنے والا، اپنی برادری، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلق ہو کے بیٹھ جانے والا، شراب پینے والا اور غیبت کرنے والا، ان کو اللہ کرم کے دنوں میں بھی فضل اور کرم نہیں فرماتا، اپنے غصے کی نظر سے معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جو بندہ اپنے عزیز و اقارب سے نہیں بولتا فوری ان سے ملاقات کرے، جو آدمی شرک کرتا ہے فوری شرک سے توبہ کرے، جو تکبر کر کے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تکبرانہ انداز میں چلتا ہے اور اپنی چال کو متکبرانہ انداز۔ ایک صحابی تھا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، وہ پہلوان تھا، مجاہد تھا، لال رنگ کی اس نے ایک کپڑے کا ٹکڑا ماتھے پہ باندھا اور کمر کو اس نے کمر بند باندھ لیا اور تلوار اپنے ساتھ لٹکا لی اور مٹک مٹک کے دشمن کے مقابلے میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ چال میرے اللہ کو بڑی قابل نفرت ہے، لیکن آج اس چال کو اللہ اتنا پسند کر رہا ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی چال اور پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چال دشمن پہ روک کے لیے جا رہی ہے۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہے، چلتا ہے، لیکن نہ اس کے اندر تکبر ہے نہ غرور ہے، تو پھر تو یہ کپڑا لٹکانا کمرانہ انداز نہیں، ورنہ ٹخنے سے نیچے شلوار پینٹ یا دیگر کوئی اپنی چادر میں ڈبکا چھڑ لیتے ہیں نا، پینٹو اے بڑیاں بڑیاں گاز گازیاں ڈبکا اور تھلے چادر ادھا ادھا گاز زمین دی مٹی صاف کر دی آندی ہے، اچھا نو وٹ دے کے اے نک تو اتنے چڑھایا ہے۔ یہ ساریاں یہودیانہ گلاں نے اور یہ جاہلانہ باتیں
نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے نہ رسول اس کو پسند کرتا ہے۔ داڑھی بڑھانا نبی پاک کی سنت ہے، مونچھوں کو کٹوانا نبی پاک کی سنت ہے۔ شکل سے بھی اللہ معاف کرے گا۔ ایک بندہ حضرت موسیٰ کی نقل اتارا کرتا تھا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو معاف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی جعلی نقل بنائی، ضرور تھی لیکن بنائی تو ہے نا، میں اس کی نقل کو اصل میں تبدیل کر کے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے نیکی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رحمان کو راضی کرنے کے لیے آئندہ عزم کرو کہ ہم بے نمازی نہیں رہیں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم عشر ادا کریں گے، ہم برادری کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، ہم غریبوں کا حق ادا کریں گے، پھر اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توفیق